چینو عرب ہمارا ہندوستاں ہمارا، چینو عرب ہمارا ہندوستاں ہمارا، مسلم ہیں ہم وطن ہیں سارا جہاں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ اے موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو، اے موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو، ہے خون تیری رگوں میں اب تک رواں ہمارا۔ سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں برکت رمضان سحر ٹرانسمیشن، جو آج الحمدللہ 18ویں روزے کے مناسبت سے پیش کی جا رہی ہے۔ رمضان مبارک کے اس مقدس مہینے میں الحمدللہ آج ہم 18واں روزہ سحر کر رہے تھے۔ ہم نے اللہ رب العزت کے دیے ہوئے رزق کو تناول کیا۔ اللہ رب العزت اس رزق سے ہمارے جسموں میں روحانی تازگی پیدا فرمائے، جسمانی طاقت عطا فرمائے، اور دین پر مستقیم اور اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے اصولوں کو پر کاربند رہنے والا بنائے، تا حیات نہیں بلکہ ہماری نسلوں کو بھی اللہ رب العزت پرہیزگاری کی پروردگار عالم اس رمضان المبارک کے صدقے میں تعلیم عطا فرمائے، جو ان کے ساتھ ساتھ قیامت تک چلیں۔ ناظرین کرام، آج ہم آج کے دن کے مناسبت سے بھی بات کریں گے، اور کل جو ہم نے جس ٹاپک پر بات کی تھی، خیرات اور صدقہ اور مدد کرنا، اس سے ریلیٹڈ ٹاپک پر بھی بات کریں گے۔ آج کا جو ہمارا پہلے سیگمنٹ میں جو ٹاپک ہوا، ہمارے ساتھ علامہ منیب اقبال صاحب الحمدللہ روز کی طرح سے موجود ہیں، جو 11ویں روزے سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت دل آویز شخصیت ہیں، بڑی خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں، بڑا سیر حاصل مطالعہ فرماتے ہیں، اور ہم بہت کچھ ان سے سیکھ کر کے یہاں سے جاتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تعالی غزوہ بدر، جو کہ 17 رمضان المبارک کو وقوع پذیر ہوا، اس حوالے سے بات کریں گے۔ 2 ہجری سنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوتی ہے مدینہ میں، یثرب میں، یثرب جسے کہا جاتا تھا، اس کا نام تبدیل کر کے مدینہ النبی، دا سٹی آف پروفٹس رکھ دیا جاتا ہے، مدینہ رکھ دیا جاتا ہے۔ قیامت تک مدینہ 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 کی صداؤں سے عرش بھی گونجتا ہے اور فرش بھی گونجتا ہے۔ اللہ رب العزت اس مدینہ کے صدقے میں ہی تو، اس مدینہ کے والی کے صدقے میں ہی تو ہمیں عطا بھی کرتا ہے، ہمیں جنت کا حقدار بھی بناتا ہے۔ اسی مدینہ کے والی نے تو ہمارے لیے دعا کی تھی، تکلیفیں اٹھائی تھی، دکھ اٹھائے تھے، تو آج ہم اتنے فخر سے سر اونچا کر کے کہتے ہیں کہ ہاں جنت کے حقدار ہم ہی تو ہیں۔ ارے بھائی، اس نبی کی شان میں ہم کیا کہتے ہیں، ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت ہمیں نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، جس طرح انہوں نے دکھ کے ماروں کی مدد کی، ہمیں کچھ تو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اسی حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، وہ غزوہ بدر کہ جس نے اسلام کے راستوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھول دیا، کہ جس نے جس نے عرب کے سنگلاخ میدان کو، سنگلاخ پہاڑوں کو رشد و ہدایت کا آفتاب بنا دیا، کہ جو مکے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ اور اس کے نبی کے جھنڈے کو لگانے، جھنڈے کو بلند کرنے والا بن جائے، کہ جس نے ہمیشہ اسلام کی آبیاری کے لیے قسم کھا لی، یہ طے کر لیا کہ ہاں اب یہ مکہ کبھی بھی اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے نہیں ہٹے گا، یہاں کے لوگ ہمیشہ اپنے نبی کے تابع رہیں گے۔ وہ سردار جو کل کو نبی کے سامنے آنکھ میں آنکھ ملا کر کے بات کیا کرتے تھے، اب ان کے پاس جرت نہ تھی اس غزوہ بدر کے بعد، اس غزوہ بدر میں کہ جس میں قلیل مٹھی بھر مجاہدین موجود تھے، صرف اور صرف 313۔ یہ عدد 313 کا عدد ہر بچے کو بالکل پانی کی طریقے سے یاد ہے۔ پانی کی طریقے سے جس طرح پانی پیا جاتا ہے، اس طریقے سے نہ صرف یاد ہونا چاہیے بلکہ یاد کروایا جانا چاہیے، کیونکہ یہی 313 کے عدد نے پتہ نہیں کتنے عدد میں اس کو تقسیم کر دیا، اور تقسیم ہوتا جا رہا ہے، ہوتا جا رہا ہے، ہوتا جا رہا ہے، قیامت تک ہوتا رہے گا، کہ وہ کہ جس میں 1000 کے ذرہ بکتر افواج کے مقابلے میں 313 کو اللہ رب العزت فتح نصرت عطا فرماتا ہے، فرشتوں سے ان کی مدد فرماتا ہے، اور یہ منظر وہاں پر موجود تمام لوگ دیکھتے ہیں، اور تاریخ میں بھی۔ آج انشاءاللہ تعالی اسی خوبصورت موضوع کے اوپر اور اس عظیم مارکے کے اوپر ہم گفتگو کریں گے، اور ہم جانیں گے کہ اصل میں غزوہ
بدر کے محرکات کیا تھے، اس کی ضرورت کیا تھی، اس سے حاصل ہونے والے فوائد کیا تھے، اور ایک اور ٹاپک جو ہم اگلے سیگمنٹ میں بات کریں گے، کیونکہ کل ہمارا ٹاپک تھا صدقہ، اس سے ریلیٹڈ ایک ٹاپک کہ مانگنا کس حد تک جائز ہے، گداگری کس حد تک اسلام میں اجازت ہے اور کس انداز میں اجازت ہے، وہ انشاءاللہ دوسرے. تو میں چلتا ہوں اپنے معزز مہمان کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ، آپ پھر اپنی گناہ مصروفیات کے باوجود تشریف لے کر آئے. تھوڑا سا ذرا محل وقوع بیان فرمائیے گا غزوہ بدر کا. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اس جو غزوہ ہے اس کا ہم بیک گراؤنڈ کچھ دیکھتے ہیں کہ کیا وہ واقعات تھے. سورہ انفال قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نازل فرمائی اور اس میں پورا ذکر فرمایا غزوہ بدر کا. جب ہجرت ہوئی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ کی طرف، تو اب ضرورت تھی ایک ریاست بنانے کی، اور جب ریاستیں بنتی ہیں تو ان کو معاشرے کے ساتھ ساتھ معاش کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور معیشت ہی ایک بہترین ریاست کو قائم دینے میں بڑا کردار ادا کرتی ہے. تو اب معیشت کو بہتر کرنے کے لیے بھی بہت سارے اقدامات ہمیں کرنے تھے. اب ایک رستہ تھا مکہ مکرمہ سے جتنے بھی شام کی طرف قافلے جاتے وہ اس رستے سے ہوتے ہوئے جاتے. ٹھیک. وہ رستہ مدینہ منورہ کے قریب سے گزرتا تھا. ٹھیک ہے. بہت زیادہ دور نہیں تھا، جسے آپ کہتے ہیں مضافات علاقہ. تو وہ ایک طرح سے سمجھیں کہ تو وہ ایک طرح سے مضافات علاقہ تھا مدینہ کا. اب ہجرت مدینہ کے بعد اسلامی ریاست گرو کر رہی تھی، لوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے تھے، کانسٹیٹیوشن آف مدینہ ڈیولپ ہو چکا تھا. اب صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں مشورہ ہوا. ابو سفیان کا ایک لشکر وہ شام سے واپسی آ رہا تھا مکے کی طرف. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے مشورہ کیا اور ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ ہم اس رستے پر جائیں گے، ابو سفیان کے لشکر کو روکیں گے. اس کا مقصد بیسک جنگ نہیں تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ ہمارا رستہ استعمال کر رہے ہیں، یہ علاقہ ہمارے مضافات میں آتا ہے، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ کو آنا جانا ہے جائیں آپ بالکل، لیکن اب نیکسٹ ٹائم جب بھی کوئی بھی آئے گا یا جائے گا تو اب یہاں سے ٹول ٹیکس پے کرتا ہوا ہمیں جائے گا. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے ایک معیشت کو چلانے کا. ایک سلسلہ شروع ہو، معیشت کا سلسلہ ہو، اب جو بھی ہمارے اس علاقے سے گزرے گا ٹول ٹیکس بھی پے کرے گا. ساتھ ساتھ مدینہ کس نے لاگو کیا؟ یہ مسلمانوں نے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے. ٹول ٹیکس سے مراد یہ کہ یہاں پر سب سے پہلے یہاں سے گزرنے مدینے والوں کا حق ہونا چاہیے کہ یہ قافلہ یہاں پر ٹھہرے، اور مدینے والوں کو وہ جو سامان لے کر آ رہا ہے موقع ملے مدینے والوں کو کہ وہ اس سامان سے دیکھیں کہ وہ کیا کیا تجارت کر سکتے ہیں، ان کو اس چیز کا موقع ملے. اب ابو سفیان کو اب اس کام کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیادت کی 313 صحابہ کی. ٹھیک ہے. آپ ان کو لے کر چلے. آپ کے پاس چند گھوڑے تھے، چند اونٹ تھے، چند زرائیں تھیں، کیونکہ آپ کا مقصد جنگ نہیں تھا، آپ کا مقصد صرف ایک مکالمہ کرنا تھا، ایک بات چیت کرنی تھی. جنگ کا مقصد ہوتا ہے تو پھر بندہ تیاری بھی جنگ کے حساب سے کرتا ہے، اس کے حساب سے. یہ بیسک جنگ کا مقصد نہیں تھا. اب ابو سفیان کو جب یہ پتہ لگا کہ مدینہ سے مسلمانوں کا ایک لشکر چلا ہے، ابو سفیان یہ سمجھے کہ یہ ہم پر حملہ کرنے کے لیے مسلمان آ رہے ہیں. اس وقت ابو سفیان اسلام نہیں لائے تھے، ابو سفیان بعد میں اسلام لائے. تو اب ابو سفیان نے ابو جہل کو مکہ مکرمہ میں ایک پیغام پہنچایا کہ مسلمان ہم پر حملہ کرنے کے لیے بدر آ رہے ہیں، تم ہماری مدد کرنے کے لیے بدر پہنچو. یہاں سے قاصد مکہ مکرمہ پہنچا اور ابو جہل 1000 کا سامان سے لیس لشکر لے کر بدر کے مقام پر چلا، اور وہ سارے ٹرینڈ واریئرز تھے بیسیکلی، اور ان کا تو مقصد یہی تھا کہ ہم نے مسلمانوں سے جنگ کرنی ہے، جبکہ مسلمانوں کا یہ مقصد نہیں تھا. اب ہوا کیا کہ یہاں سے ابو جہل ابو جہل چلا اپنے لشکر کو لے کر، 1000 کے لشکر کو لے کر سامان سے لیس بدر کے مقام کی طرف. دوسری طرف ابو سفیان نے کیا کہ وہ دوسرا رستہ بحیرہ عرب کا پکڑتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچ گئے. یعنی وہ رستہ ہی انہوں نے چھوڑ دیا. اب جب مسلمانوں کو یہ پتہ لگا کہ ابو سفیان جو کہ ہمارا مقصد تھا، جن کے لشکر سے ہمیں سامنا کرنا تھا، وہ لشکر تو اب یہاں سے گزر ہی نہیں رہا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر مشورہ کیا اپنے صحابہ سے کہ کیا کرنا چاہیے. تو ایک رائے یہ بھی آئی کہ ہم جس مقصد سے آئے تھے وہ مقصد تو ہمیں فوت ہوتا نظر آ رہا ہے، ہم واپس چلتے ہیں، کیونکہ ہم اس تیاری سے نہیں آئے. لیکن جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار صحابہ تھے، جس میں چاروں خلفائے راشدین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، ان چاروں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ سب موجود تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہی مشورہ دیا کہ آپ نے
آپ جو ہمیں حکم فرمائیں گے آپ کا حکم ہمارے سر آنکھوں پر، ہم اس پہ سر تسلیم خم کریں گے. آپ کہیں گے واپس چلنا ہے ہم واپس چلیں گے، آپ کہیں گے یہاں رکنا ہے اور ان کا سامنا کرنا ہے تو ہم ابو جہل کے لشکر کا سامنا کریں گے، کیونکہ اب سامنا ابو سفیان سے نہیں بلکہ ابو جہل کے لشکر سے ہو رہا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے فتح کا وعدہ کیا ہے، اگر ہم ثابت قدم رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یقیناً ان پر غلبہ عطا فرمائے گا. آمین. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انفال میں ارشاد بھی فرمایا کہ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا، اگر آپ 100 ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو 1000 پر غلبہ عطا فرمائے گا. یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں. تو اب آپ وہاں پر قائم ہی رہے، قیام کیا آپ لوگوں نے، اور ابو جہل کا لشکر وہ آپ کے سامنے آ گیا 1000 لوگوں کو لے کر. رات میں پڑا ہوا پوری رات پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عبادت کرتے رہے، سجدہ کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہے کہ یا اللہ جس فتح کا تو نے وعدہ فرمایا ہے اب وقت آ چکا ہے، یہ مسلمان نہتے مسلمان اور ہیں. اس جنگ کے ذریعے سے اسلام کی راہیں کھلنی بھی تھی. سب سے پہلی جنگ عظیم و غزوہ بدر ہی تھی. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے ثمرات کیا واقع ہوئے، یہ میں آپ کو انشاءاللہ بیک گراؤنڈ بتانے کے بعد بھی بتاؤں گا. تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات عبادت کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہے، یہاں تک کہ روایات میں یہ تک آیا کہ رات کے ایک پہر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے اور بدوا جو بدر کا جو مقام ہے وہاں تشریف لے گئے، اور آپ نے جو ہے نا اپنی لاٹھی سے کچھ سرکلز بنائے. ٹھیک ہے. وہ کیا سرکلز تھے؟ حضور علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا کہ کس چیز کے سرکل ہیں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فلاں سرکل میں فلاں کافر قتل ہو کر گرے گا، فلاں سرکل میں فلاں کافر قتل ہو کر یا کما قال علیہ السلام باختلاف روایات. لیکن یہ ایک بزرگوں نے ایک روایت لکھی. اس کے علاوہ قرآن مجید میں ارشاد ہے فما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. حضور علیہ السلام نے اپنے خیمے سے باہر ایک مٹھی زمین سے اٹھائی، کنکریوں کی یا مٹی کی، اور کافروں کی طرف پھینکی. یہ بیسیکلی ہوا میں ایک پھینکنا تھا، ادھر تک پہنچی نہیں کیونکہ فاصلہ تو بہت تھا، لیکن آپ نے صرف مٹھی ان کی طرف پھینکی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کنکریاں اے محبوب جو آپ نے پھینکی وہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ وہ ہم نے پھینکی تھی. اور یہ جو کنکریوں کا پھینکنا تھا اس سے جو کافروں کے دل تھے ان دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رعب دبدبے کو پیدا فرمایا مسلمانوں کے لیے. اور پھر رات کا یہ وقت گزرا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے رہے. صبح جب یہ غزوہ اسٹارٹ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت کو نازل فرمایا. کیا منظر ہوگا وہ، کیا منظر ہوگا. ان فرشتوں کی جماعتوں نے مسلمانوں کے شانہ بشانہ جنگ کی، یہاں تک کہ باقاعدہ نظر آئے وہ دیکھے گئے باقاعدہ. یہاں تک کہ صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری انتہا حیرت کی انتہا نہیں ہوتی جب ہم یہ دیکھتے کہ ہماری تلوار یا ہمارا ہاتھ ابھی کافر کی گردن تک پہنچا نہیں ہے اور اس سے پہلے اس کی گردن اس کے دھڑ سے الگ ہو کر زمین پر گر چکی ہے. اور سفید کپڑوں میں ملبوس سفید گھوڑوں کے اوپر مختلف اس میں روایات موجود ہیں. کسی نے دیکھا جس کی نگاہوں پہ سے اللہ تعالیٰ نے پردہ اٹھایا اس نے فرشتوں کو دیکھا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات ہیں. باقاعدہ فرشتے نظر آئے اور وہ ایک جھلک سی نظر آئی ہوگی ان کی یقیناً کہ وہ کوئی ان کی مدد کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے تلوار ان کی گردن تک پہنچتی نہیں تھی اور اس سے پہلے جو ہے وہ سر تن سے جدا ہو کر کے جو ہے وہ زمین پر اس جگہ پر بکھر جاتا تھا، اس جگہ چلا جاتا جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائرہ بنایا. پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہاں پر یہ ہوگا. ناظرین اس ٹاپک کو بڑا خوبصورت اور بہت ہی ضرورت ہے اس وقت کہ ہمارے بچے بھی جانیں اور ہم بھی جانیں. جاری رہے گا. ہمارے درمیان اس وقت شہر سندھ کی ماشاءاللہ ایک مشہور نعت کے حوالے سے ایک شخصیت موجود ہیں، خوبصورت انداز میں نذرانہ نعت پیش کرتی ہیں. حیدرآباد سے الحمدللہ اس پروگرام کے لیے خاص طور پہ تشریف لائی ہیں یسرا نعیم، جو بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ نعت پیش کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم ایک چھوٹے سے بریک پر جائیں گے. بسم اللہ. میری زندگی میری آبرو یہ عطائے یاد رسول ہے جو یہ درد ہے تو قرار جان ہے اگر یہ زخم تو پھول ہے میری زندگی
جو تیری نگاہ میں آ گیا وہ بڑی پناہ میں آ گیا وہ بڑی پناہ میں آ گیا تیرے واسطے سے ہے مطمئن تیرے واسطے ہی ملول ہے تیرے واسطے سے ہے مطمئن تیرے واسطے ہی ملول ہے میری زندگی یہی زندگی جو ہو سرخ رو یہی آرزو جو ہو سرخ رو ملے دو جہان کی آبرو ملے دو جہان کی آبرو میں کہوں غلام ہوں آپ کا وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے میری زندگی وہی زندگی تو ہے بندگی یہ جو وقف نعت رسول ہے یہ جو وقف نعت رسول ہے جو فقط انہی کے لیے اٹھے وہ نگاہ ہم کو قبول ہے میری زندگی میری آبرو یہ عطائے یاد رسول خوش آمدید ناظرین، برکت رمضان سحر ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم۔ خوبصورت انداز میں نذرانہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی تھی حیدرآباد سے تشریف لائی ہوئی مہمان ثناخواں یسریٰ نعیم، جنہوں نے واقعی میں نعت کو نعت کے انداز میں پڑھنے کا حق ادا کیا اور اس انداز میں نعت پڑھی جس طریقے سے پڑھی جانی چاہیے، وہ نعت پڑھی جسے کہ نعت کہا جا سکتا ہے، اور وہ نعت پڑھی جو کہ واقعی میں سن کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آ جائے۔ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پڑھنے کی اور ان کی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتے ہیں اپنے آج کے ہمارے مہمان جو خاص مہمان ہیں اور جو روزانہ ہمیں دین کی بات بتاتے ہیں، علامہ مفتی منیب اقبال صاحب کی طرف غزوہ بدر کے حوالے سے مزید اس کے محرکات اور اس کے جو آؤٹ کمز ہیں اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ جی مولانا صاحب، لاسٹ سیشن میں ہم نے یہاں تک گفتگو کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت کو نازل فرمایا اور مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی، لیکن یہ 313 کا 1000 پر غلبہ پا جانا
اور بغیر سر و سامان کی ایک جماعت کا سامان سے لدی ہوئی جماعت پر غالب آ جانا، اور وہ لوگ جو ابھی 2 سال پہلے ہجرت کر کے آئے تھے ان کا وارئرز کے اوپر غالب آ جانا، جو پراپر جنگجو لوگ تھے. حالانکہ جب مدینہ کا جو کانسٹیٹیوشن بنا تھا اس میں یہ بات طے بھی ہوئی تھی کہ جو باہر کی جو اینیمیز ہوں گے اس کے ساتھ کسی قسم کا ہم کوئی ملاپ نہیں کریں گے، کوئی ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی انٹریکشن نہیں ہوگا. لیکن اس کے باوجود کفار نے جو میرے خیال سے عہد کی بھی اس میں جو ہے خلاف ورزی کی تھی شاید. ابھی یہ جو معاہدوں کا سلسلہ تھا وہ شروع ہونے لگا تھا، ابھی آگے بہت زیادہ نہیں بڑھا تھا کیونکہ یہ پہلا غزوہ تھا. اور اسی کے بعد پھر مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے عرب کے اندر اتنا روب و دبدبہ عطا فرمایا، اتنا روب و دبدبہ عطا فرمایا کہ کافروں کی بڑی سے بڑی جماعتیں اب مسلمانوں سے ٹکرانے سے کترا رہی تھی. اور کیوں نہ کتراتی، جب فرشتوں کی جماعت جب نازل اللہ ہوئی کی تھی. مدد ہے اور فرشتے ان کے ساتھ ہیں، نادینہ قوتیں ان کے ساتھ ہیں، تو پھر تو سوال ہی پیدا نہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو اب اس کا جو آؤٹ کم ہوا، رزلٹ ہوا، وہ اتنا فائدہ مند ہوا مسلمانوں کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو روب و دبدبہ عطا فرمایا. اس روب و دبدبے کا فائدہ یہ ہوا کہ جتنے بھی دوسرے علاقے تھے ان میں یا تو لوگ اسلام کے اندر داخل ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ اس فتح نے لوگوں کے اوپر ایک بات آیا کر دی کہ یہ کوئی انسانی طاقت ان کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی روحانی طاقت موجود تھی جو ان کی مدد کر رہی تھی. کیونکہ عرب لوگ جنگجو لوگ ہوتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ جنگ کس طرح لڑی جاتی ہے، کون کس پر غالب آ سکتا ہے، کون کس پر غالب نہیں آ سکتا. اور جب کوئی چیز بڑے سمجھدار اور بڑے فصیح و بلیغ تھے لوگ، اور جب کوئی چیز عقل سے ماورا ہو جائے تو پھر اس کے پیچھے کچھ روحانی طاقتیں ملوث ہوتی ہیں. پتہ تھا کہ سپر نیچرل پاور ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عام آدمی نہیں ہے. ایسا ہی ہے وہ، بے شک وہ تو ہمارے سروں کے تاج ہے، ہم تو گفتگو بھی نہیں کر سکتے، ہماری تو اوقات بھی نہیں، ہماری حیثیت بھی نہیں. بس تو ہوا یہ کہ بس لوگ ایک تو جوک در جوک اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے، ان کو اسلام کی حقیقت کا پتہ لگ گیا کہ اسلام واقعی میں ایک سچا مذہب ہے. ساتھ ساتھ جو اسلام میں داخل نہیں ہونا چاہ رہے تھے، ابھی تھوڑا ٹائم لینا چاہ رہے تھے، انہوں نے پھر مسلمانوں کے ساتھ امن کے معاہدے کرنا شروع کر دیے کہ آپ ہم پر حملہ نہیں کریں گے، ہم آپ کو کچھ جزیہ دے دیتے ہیں. اور آپ اچھا اس جزیے سے فائدہ کیا ہوا کہ اس جزیے سے مسلمانوں کا معاشی سلسلہ مزید آگے بڑھا، اور شاید وہ ٹول ٹیکس والا جو سلسلہ تھا وہ بھی حل ہو گیا، مزید آگے بڑھا، مزید حل ہونا شروع ہوا. ظاہر سی بات ہے جب ان کو وہ علاقے جو چھوٹے چھوٹے قبائل تھے نا، چھوٹے چھوٹے علاقے تھے، ایک اقتصادی راہداری جب بنائی جاتی ہے جس سے کوئی ٹریول یا ٹریڈ کا کوئی سلسلہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ کسی کے اگر حصے میں وہ جگہ آ رہی ہے تو اس کا رائٹ بنتا ہے کہ باہر سے آنے والا اگر تجارت کر رہا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کو معاوضہ دے. اچھا، عرب کے علاقوں میں ایک اور جہالت زمانہ جاہلیت میں ایک معاملہ تھا کہ جو چھوٹے چھوٹے قبیلے ہوتے تھے نا، جہاں چھوٹے چھوٹے لوگ رہتے تھے، جیسے جیسے گاؤں کہتے ہیں، ان گاؤں کے اوپر جو بڑے قبیلے ہوتے تھے وہ اکثر حملہ کر دیا کرتے تھے کسی بھی اپنی ریزن کی وجہ سے، چاہے وہ مالی ریزن ہو چاہے کچھ بھی ریزن ہو. یہ جو چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے ان کو ایک روشنی نظر آئی کہ ہم اسلام کے ساتھ یا مسلمانوں کے ساتھ اگر مل جائیں تو یہ جو دوسرے قبیلے ہیں جو ہر وقت بدماشی کرتے ہوئے ہم پر حملہ کرتے تھے، اب یہ ہم پر ہاتھ نہیں اٹھا سکیں گے. تو وہ آئے اور آہستہ آہستہ وہ اسلام سے معاہدہ کرنا شروع کیا. سب سے پہلے تو انہوں نے مسلمانوں سے معاہدہ کیا، حضور علیہ السلام سے ان کے معاہدے ہوئے. ان معاہدوں سے ہوا یہ کہ ان کو اسلام کو سیکھنے کا، اسلام کو دیکھنے کا موقع ملا. جب تک آپ ایک نیا آدمی جو ہے وہ جب تک اس اسلام کو دیکھے گا نہیں، سمجھے گا نہیں تو اس کے قریب نہیں آ سکے گا. تو اس معاہدوں سے قربت کا ایک تعلق قائم ہوا اور اس قربت سے بہت سے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا کیونکہ ان کو سمجھ آیا کہ نہیں، یہ واقعی میں ایک سچا دین ہے. حضور علیہ السلام واقعی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری نبی ہیں. اور بزرگ نے فرمایا کہ وہ کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں، حق کہتے ہیں، سچ کہتے ہیں. اور ایک بات جو بڑی امپورٹنٹ لوگوں کے سامنے کھلی وہ یہ کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان جس طرح حضور علیہ السلام کا ادب کیا کرتے تھے، جس طرح ادب کیا کرتے تھے، وہ یہ دیکھتے تھے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں نا، آپ کے وضو کا پانی زمین پر نہیں کرنے دیتے. اللہ آپ کے جسم مبارک سے بال الگ ہوتا ہے نا، بال یعنی بال کو بدقسمتی ہوتی بال کی کہ حضور کے جسم سے الگ ہو گیا، لیکن وہ جب الگ ہو کر گرتا تھا صحابہ اسے اپنی پلکوں پر رکھ لیا کرتے تھے کہ حضور علیہ السلام کا بال مبارک ہے. تو جب لوگوں نے حضور علیہ السلام کا یہ ادب کا مقام دیکھا کہ صحابہ اکرام اس طرح ادب کر رہے ہیں، وہ پانی جو پی لیا کرتا تھا دائمی مرض تک اس سے جو ہے وہ شفا پا لیا کرتا تھا، ایسا پانی تھا. ایسا ہی ہے یہ پانی تو پانی. وہ آپ نے جو لعاب دہن کے واقعات سنے ہوں گے نا کہ آپ نے جب کنویں میں اپنا لعاب دہن ڈالا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس لعاب کے ذریعے سے اس کنویں کے کھارے پانی کو میٹھا فرما دیا. تو آپ کی جو ہر چیز میں شفا تھی. آپ کا جب پسینہ نکلا کرتا تھا، فرمایا کہ یہ جو گلاب کے پھول کی خوشبو ہے نا، یہ حضور علیہ السلام کے پسینے ہی کا تو نتیجہ ہے. حضور کے پسینے کی خوشبو جو ہے وہ گلاب کے پھول کی خوشبو اس کے سامنے کیا ہوگی. تو یہ جو ادب کا مقام دیکھا لوگوں نے،
تو پھر لوگ اسلام سے اور زیادہ آہستہ آہستہ قریب ہونا شروع ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہلا غزوہ تھا, اچھا, اور جو اصحاب بدر ہے نا, غزوہ بدر کے جو اصحاب ہیں, تمام غزوات کے اندر, اس کے بعد بھی غزوات ہوئے, غزوہ حنین ہوا, غزوہ خندق ہوا, گیٹ وے تھی دوسرے یہ گیٹ وے تھے دوسرے جنگوں کے لیے. دوسرا, اس میں شامل ہونے والے جتنے بھی صحابی تھے ان کا مقام ہمیشہ پورے عالم اسلام کے اندر پریورٹی رہا. یعنی بعد کی جتنی بھی جنگیں ہوئی, سبقت ہے ان کو دوسروں پر, بعد میں جتنی بھی جنگیں ہوئیں اور بعد میں جتنے لوگوں نے بھی جو جنگوں میں شامل ہوئے تو وہ بھی کہلائے تو مجاہد. لیکن جو اصحاب بدر تھے نا, ان کو ایک الگ ہی مقام مسلمانوں کے اندر حاصل تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاص اصحاب بدر کی تعظیم کیا کرتے تھے, اور ان کے بارے میں الفاظ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ میرے وہ صحابہ ہیں کہ جنہوں نے میرا بدر میں ساتھ دیا تھا. کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اوائل کے دور میں آپ نے بھی دیکھا کہ یہ وہ مسلمان ہیں جو نہتے مسلمان صرف میرے حکم کے لیے کھڑے ہوئے تھے. اگر اس طرح کہا جائے کہ ایک پودے کو تناور درخت بنانے میں اگر کردار ادا کیا تو وہ اصحاب بدر نے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کی خاص اہمیت رکھتے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اس وقت میرے ساتھ کھڑے تھے کہ جب بالکل اسلام کے شروع کے دور, اور اسلام بڑے سخت اس وقت کٹھن مراحل سے گزر رہا تھا, بڑے کڑا وقت تھا, کم لوگ اس وقت اسلام میں داخل ہوئے تھے, کٹھن مراحل سے گزر رہا تھا, اور یہ جانوں کو خطرہ بھی تھا, جانوں کو خطرہ بہت زیادہ تھا. اور قدرتی, ایک بڑی قدرتی بات ہے کہ جو شروع میں آپ کا ساتھ دے یا مشکل وقت میں جو آپ کا ساتھ دے وہ آپ کو بڑا یاد رہتا ہے. یہ انسانی نیچر ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وقت میں جن صحابہ نے آپ کے ساتھ کھڑے تھے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاص ان کا ادب کیا کرتے تھے, خاص ان کے بارے میں کلمات ارشاد فرمایا کرتے تھے, خاص محبت شفقت کیا کرتے. تو یہ مقام ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ چاروں خلفائے راشدین اس میں شامل تھے. اب یہ دیکھیے الحمدللہ اس میں شامل تھے, کسی نہ کسی طرح اس میں شامل تھے. بالکل. ناظرین کرام, بڑی خوبصورت گفتگو ہوئی غزوہ بدر کے حوالے سے. غزوہ بدر وہ کہ جس نے اسلام کے راستوں کو کھولا, غزوہ بدر کے جس کی وجہ سے آج میں اور آپ مسلمان ہیں, وہی غزوہ بدر جس نے اسلام کے جھنڈے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آسمانوں تک پہنچا دیا, وہی غزوہ بدر جس نے خوف, دکھ, تکلیف سے مسلمانوں کو نہیں, عالم اسلام بلکہ پوری دنیا کے تمام لوگوں کو رہتی دنیا تک امن کا پیغام دیا, اور بتا دیا کہ ہاں مسلمان واقعی میں ایک سچے مذہب کے امین ہیں. وہ غزوہ بدر کہ جو نبی کی سپہ سالاری میں ہوا تو کیسے اس میں فتح نہ ہوگی. وہ غزوہ بدر کہ جس میں نبی نے اس کو لیڈ فرمایا تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں کامیابی ممکن نہ ہو, اور کامیابی ایسی کہ قیامت تک کوئی دوسری مثال نہیں ملتی. بڑی خوبصورت گفتگو ہمارے ساتھ چل رہی تھی غزوہ بدر کے حوالے سے. ہم نے بہت کچھ جانا, اور میں امید کرتا ہوں کہ غزوہ بدر کی جو آج ہم نے جو ہمیں باتیں آج اس حوالے سے معلوم ہوئی, محرکات ہمیں معلوم ہوئے, اس کے آؤٹ کمز معلوم ہوئے, ہم انشاءاللہ تعالی اپنے بچوں کو یہ سب باتیں بتائیں گے. یہ جو ہمارا پروگرام ہے یہ ریکارڈ ہو رہا ہے, اور یوٹیوب کے اوپر برکت رمضان سحر ٹرانسمیشن 18 جو آج رمضان المبارک, اگر آپ اس کو سرچ کریں گے تو یہ آپ کو کسی وقت بھی کہیں بھی مل سکتا ہے. آپ خود بھی سنیے, اپنے بچوں کو بھی سنوائیے, تاکہ دین کی جو علم ہے وہ بھی بچوں کا اس حوالے سے جو ہے وہ اس میں بھی استقامت آئے, اور اس میں بھی. اب ہم اپنے دوسرے ٹاپک جو کہ کل کے ٹاپک سے ہمارا ریلیٹڈ ہے, کل ہم نے بات کی تھی نیکی پر, ہم نے بات کی تھی صدقات پر, ہم نے بات کی تھی خیرات پر. آج اسی سے ریلیٹڈ ٹاپک ہے کہ نیکی کس کے ساتھ کی جائے. ہم عام طور پر ناظرین دیکھتے ہیں, اور بڑا ابھی عید سے قریب کا وقت ہے تو بڑی ایک صورتحال کریٹ ہو جاتی ہے کہ گداگروں کا ایک بہت بڑا ریلا جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے. اچھا, ہماری بھی ایک عادت ہے کہ دل کے ہم نرم ہیں, ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ چیریٹی کرے. تو رات چلتے میں صبح, اسپیشلی صبح جب نوکریوں پر نکلتے ہیں تو نوکریوں پر نکلتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ راستوں میں اکثر گداگر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں مختلف جگہوں پر مختلف طریقوں سے. تو رک کر کے کوئی اپنے بساط کے مطابق یا اپنے بساط سے زیادہ جو صدقات ہیں, خیرات ہیں, ان کو کر دیتے ہیں. آج ہمارے ساتھ علامہ صاحب موجود ہیں. اسلام کی روشنی میں ہم معلوم کریں گے کہ گداگروں کو دینا کس حوالے سے, کس حد تک جائز ہے, اس کے دینے کا فائدہ بھی ہے, اور اگر نہیں دیا جائے اور اگر دیا جائے تو کس انداز میں دیا جائے اور کس کو دیا جائے. علامہ صاحب, میں نے سوال آپ کے سامنے وہ پیش کیا ہے, جسارت کی ہے, فرمائیے گا ذرا گداگری کی سب سے پہلے تو تھوڑا سا بتائیے ذرا اس حوالے سے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب انبیاء کرام لوگوں کو دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے
تو وہ یہی کہا کرتے تھے کہ ہم تم سے اس پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتے، ہماری جو اجرت ہے یعنی جو ہمارا اجر ہے وہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عطا فرمائے گا، ان اجری الا علی الذی فطر رہی۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر ارشاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، ہاں اگر کسی پر مجبوری کی کیفیت آ جائے اور وہ حد سے نہ بڑھے، تو قرآن مجید میں جہاں حکم ہوا کہ خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، مردار حرام ہے، لیکن اگر انسان اس کیفیت میں آ جائے کہ اب اگر وہ کھائے گا نہیں تو بھوک سے مر جائے گا، اب اگر وہ اس کیفیت میں آ جائے کہ اب اگر اس کے پیٹ پہ لقمہ نہیں گیا تو وہ زندگی سے ہاتھ دھو پیٹے گا، تو اس مقدار میں اس کا کھانا جائز ہے، چاہے وہ مردار ہو چاہے خنزیر کا گوشت ہو، اس مقدار میں کھانا جائز ہے جس سے اس کی جان بچ جائے، بس جان بچانے کی خاطر، اور کنفرم ہو کہ اب میری جان نہیں بچے گی تو اس مقدار میں کھانا جائز ہے۔ اسی طرح علماء کرام نے فرمایا کہ اگر انسان کی وہ کیفیت آ جائے کہ اب میں نے کسی سے نہیں مانگا تو فاقے کی وجہ سے میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا، یا میں نہیں تو میرے بچے مر جائیں گے یا میری بیوی مر جائے گی، ان کا حق ہے مجھ پر، تو پھر اب صرف اتنی مقدار میں مانگنا، سوال کرنا کہ بس میرے بچوں کے پیٹ میں اتنا لقمہ چلا جائے کہ ان کی جان بخشی ہو جائے، یعنی ان کی جان بچ جائے، تو صرف اتنی مقدار مانگنا، اس کی علماء کرام نے کراہیت کے ساتھ اجازت فرمائی ہے کہ اتنا مانگ سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جو آپ نے گداگری کی بات کی، جس کو ہم پروفیشنل گداگری کہتے ہیں، آج بہت زیادہ رائج ہو چکی ہے اور ایک مافیا کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ آپ دیکھیں صبح نکلے تو صبح سے شام تک آپ کو سینکڑوں مل جائیں گے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں چھوٹا سا۔ ایک کالمنسٹ ہے، بہت بڑے، میں نام نہیں لوں گا، میں ان کو بڑا پڑھتا تھا، ان کے ماشاءاللہ کالم بہت اچھے ہوتے تھے۔ انہوں نے اپنے کالم میں یہ لکھا کہ ایک منسٹر صاحب تھے، یعنی ایک حکومتی عہدے دار تھے، وہ گاڑی میں کہیں جا رہے تھے اپنی زوجہ کے ساتھ، تو ایک گداگر آیا، اس نے کھڑکی بجائی، تو ان منسٹر صاحب نے اپنی جیب سے 5000 کا نوٹ نکال کے اس گداگر کو دے دیا۔ ان کی زوجہ کہنے لگی کہ یہ آپ نے کیا کیا کہ 5000 کا نوٹ دے دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ بیگم فکر نہیں کرو، گھوم پھر کے ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ پورا مافیا، اس میں لوگ بڑے کردار ہیں۔ خیر ہم کسی پر اللہ نے اگر الزام نہیں لگا رہے، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ یہ مافیا ہے، اور ہم نے یہاں تک سنا کہ سگنلوں کے سگنل تک بکتے ہیں، ان کی بولیاں لگتی ہیں کہ اس سگنل پر یہ کھڑا ہوگا، اس سگنل پر میرا بندہ کھڑا ہوگا، آ نہیں سکتا، اس کو کھڑے رہنے نہیں دیا جاتا۔ بڑا معاملہ ہے اس میں۔ اچھا، اس میں مزید میں آپ کو بات بتاؤں کہ میں نے 2007 میں یا 2006 میں اس پہ ریسرچ کی تھی کہ اس زمانے میں 2006-2007 کی بات کر رہا ہوں کہ جب ایک شخص کی ڈیلی ویجز جو ہوتی تھی وہ 150 یا 200 روپے ہوا کرتی تھی اس زمانے میں، تو اس زمانے میں ایک عام فقیر جو بیٹھ کر مانگتا تھا اس کو 35 سے 40 ہزار ماہانہ مل جایا کرتے تھے اس زمانے میں۔ بہت بڑی رقم ہے اس زمانے میں۔ ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی، تو میں ایک جگہ کام کرتا تھا، مجھے بندوں کی ضرورت تھی کام کے لیے، تو ایک شخص آیا میرے پاس مانگنے کے لیے مجھے اللہ کے نام پہ کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ میں نے کہا بھائی میری فیکٹری میں میرے ساتھ کام کر لو، مجھے بندے کی ضرورت ہے، تمہاری دیہاڑی لگ جائے گی، تمہیں جائز حلال روزی مل جائے گی۔ تو کہنے لگا کہ آپ کتنی دیہاڑی دیں گے؟ تو میں نے کہا بھائی اس وقت 160 روپے 170 روپے چل رہی ہے، میں تمہیں اتنی دیہاڑی دے دوں گا۔ کہنے لگا آپ کھانا پینا دیں گے؟ میں نے کہا نہیں، کھانا پینا اس میں شامل نہیں۔ کہا آنے جانے کا کرایہ دیں گے؟ میں نے کہا نہیں، وہ بھی اس میں شامل نہیں ہوتا، جو طریقہ کار ہے سب اصول ہے۔ تو مجھے ہنس کر کہنے لگا کہ آپ اچھا، میں کہنے لگا کہ اگر میں کام صحیح نہیں کروں گا تو کیا مجھے ڈانٹیں گے؟ بولا جی بالکل ڈانٹوں گا، کام نہیں صحیح کرو گے تو میں تو دیہاڑی دے رہا ہوں۔ وہ کہنے لگا آپ بڑی عجیب بات کر رہے ہیں، میں یہاں پر دن بھر بیٹھے بیٹھے جو نا 300 روپے کی دیہاڑی لگاتا ہوں، اور میرا آنا جانا بھی فری ہے، لوگ مجھے کھانا بھی فری دے دیتے ہیں، اور مزے کی بات بتاؤں، آپ کام نہیں کریں گے تو مجھے ڈانٹیں گے، جو مجھے یہاں پیسے دے کے نہیں جاتا نا مجھ سے معافیا مانگ کر جاتا ہے کہ معاف کر دیجیے گا، اللہ کے نام پہ معاف کرو۔ تو یہ حالت ہے، اس زمانے کی حالت بتاؤ، تو سوچئے کہ آج کے دور میں اس وقت پیشہ ور گداگری کہاں جا رہی ہے۔ میں یہاں پر اپنے ناظرین کو یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا، آپ کے ماشاءاللہ پروگرام کے توسط سے آپ جو ٹاپک لاتے ہیں بڑے زبردست لاتے ہیں، اپنے لوگوں کو یہ ضرور پیغام دینا چاہوں گا کہ ہم یہ جو لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، چاہے وہ ہمارا چوکیدار ہو، چاہے وہ ہمارے گھر پہ کام کرنے والے لوگ ہوں، چاہے وہ عام روڈ پر کھڑا ہوا ایک سبزی کا یا فروٹ کا ٹھیلا لگانے والا شخص ہو، جب آپ کے پاس کوئی شخص، جب آپ کسی ٹھیلے پر رکیں اور وہ آپ کو ایک چیز کہے 150 روپے کی مثال ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ چیز 120-130 روپے کی ہے، لیکن پھر بھی وہ 150 روپے مانگ رہا ہے، اپنا مارجن رکھ رہا ہے، تھوڑا پروفٹ زیادہ لے رہا ہے۔ آپ کتنا لے لیں گے؟ 1 کلو لیں گے، 2 کلو لے لیں گے، اور کیا ہوگا؟ اگر آپ اس کو 40-50 روپے صدقے کی نیت سے بھی زیادہ دے دینا تو یہ صدقہ ادا ہو جائے گا، اور یہ اس گداگر کو 50 روپے دینے سے بہت زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ شخص محنت کر رہا ہے۔ بالکل، اور یہ نیت بھی ہوگی کہ اس کی مدد ہو جائے گی، اور یہ اپنا کسی اور راستے کی طرف نہیں جائے گا۔ ناظرین، بڑی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے گداگری کے حوالے سے، مانگنے کے حوالے سے،
کسے دیا جائے کسے نہ دیا جائے. چھوٹے سے بریک کی طرف چلتے ہیں, واپس آتے ہیں اور ٹاپک کو کنٹینیو کرتے ہیں. خوش آمدید ناظرین, ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم. برکت رمضان سحر ٹرانسمیشن میں بات چل رہی ہے گداگری کی, بھیک مانگنے کی. ناظرین, پرانا جو ٹریڈیشن تھا ہاتھ پھیلا کر آگے گاڑی کے آگے آ جانا, بائک کے آگے آ جانا, لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہے, اب لوگ نہیں دیتے. لیکن آج نت نئے فارمولے آ گئے. آج ایسا ہوتا ہے جی, اپنی پوری فیملی کو لے کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں, یا اپنی بائک خراب ہونے کا بہانہ کرتے ہیں, یا کوئی اور بہانہ کرتے ہیں کہ جی گھر میں یہ مسئلہ ہو گیا تھا اس لیے ہم باہر آ گئے, یا ہم حیدرآباد سے, یا ہم سندھ سے, یا ہم پنجاب سے آئے ہوئے ہیں, یا ہم بلیر سے آئے ہوئے ہیں, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہماری مدد کر جائے. ہر کسی سے یہی کہتے ہیں. علامہ صاحب کی طرف چلتا ہوں کہ علامہ صاحب یہ جو فارمولے ہیں, یہ فارمولے بڑے ان ہوئے ہیں, لوگوں کو کیسے بچایا جائے ان چیزوں سے؟ اللہ اکبر. یہ تو دھوکہ دہی میں آتا ہے کہ انسان جھوٹ کہتا ہے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہے, میرے ساتھ وہ معاملہ ہے. ہم نے اکثر دیکھا نمازوں میں ہم جب جاتے ہیں مسجد میں پیچھے جمعے کی نماز میں ایموشنلی بلیک میلنگ ہے یہ کہ آپ جو ہے نا لوگوں کو اس طرح. اب آپ خود سوچیں کہ جب ایک چھوٹی بچی کو آپ کسی کی گود میں دیکھیں گے, پوری فیملی بیوی بھی کھڑی ہے, بچے بھی کھڑے ہیں, آپ کا دل تو دکھے گا نا کہ میں اس کو کچھ دے دوں, جبکہ وہ پروفیشنلی یہ کام کر رہے ہیں. لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی کہ اپنے بچوں کو لے کر کھڑے ہوتے ہیں. ان کو ذرا احساس میرے ساتھ کئی مرتبہ ایسا ہوا, ذرا لوگوں کو احساس کرنا چاہیے کہ وہ اس طرح کے معاملات سے بچیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. میں یہاں پر یہی کہوں گا لوگوں کے, آپ کے پروگرام کے توسط سے, کہ لوگ جن کو معلوم, مثال کے طور پر ایک شخص ہے, آپ اسے جانتے ہیں کہ پچھلے 30 سال سے بھیک مانگ رہا ہے, تو پھر وہ یقیناً پروفیشنل ہی ہے نا, کیونکہ بھیک مانگنے کی شرعی طور پر اجازت تو صرف اس صورت میں آپ کی جان بچ جائے, اتنا مانگ لیں کہ آپ کے اس دن کا گزارا ہو جائے, آپ کا پیٹ بھر جائے, اور وہ بھی اس صورت میں جب آپ کو لگتا ہے میرا پیٹ نہیں بھرے گا, میں بھوکا مر جاؤں گا, صرف اتنا اجازت ہے. اور ایک شخص 30 سال سے مانگ رہا ہے, 25 سال سے مانگ رہا ہے, تو کیوں مانگ رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ ہی از ارننگ اے گڈ منی ان دیٹ. بالکل اصل مقصد یہ ہے. مقصد یہ بات طے ہوئی کہ جو روڈ پر آ کر کے مانگے گا وہ سچا نہیں ہے, وہ یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی فلا ضرور ہے. اور اس کی وجہ کہ دیکھیں اس طرح کے معاملات کرنے کے لیے نا ایک لیول آف کانفیڈنس چاہیے ہوتا ہے, اور لیول آف کانفیڈنس اسی وقت آتا ہے جب بندہ اس کی بہت زیادہ پریکٹس کر چکا ہو, اس کا ایکسپرٹ ہو. میں آپ کو کہوں کہ روڈ پر کھڑے ہو کہ آپ کی ہمت ہوگی, میری نہیں ہوگی, انسان کی زبان نہیں اٹھتی. یہ لوگ روڈ پر کھڑے ہو کے مانگ رہے ہیں کہ وہ ایک گملے کا ٹھیلا لے کر جا رہے ہیں, مٹی کے گملے ہوتے ہیں نا, گرا دیتا ہے اور پھر رو رہا ہوتا ہے بیٹھ کر, پھر کوئی آتا ہے. اب لوگوں کے دل رہے ہیں, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہماری نرم دلی ہم ان کو دیتے ہیں, لیکن جب کہ وہ آپ کو لوٹ رہا ہوتا ہے. اچھا وہ تو اچھے خاصے لے لیتا ہے, کوئی 500 دے رہا ہوتا ہے اس کو, کوئی 1000 روپے دے رہا ہوتا ہے, اور اس کے گملے اٹھا کے, اچھا بھائی وہ گملے سارے کیسے ٹوٹ گئے؟ اوپر کے تو صحیح ہونے سالم ہونے چاہیے, تو اوپر کے بھی بکھرے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن ہم لوگ ہیں تھوڑے سے نرم دل, فوراً جو ہے وہ سب پورا پاکستان نرم دل ہے, مسئلہ سارا ہی ہے الحمدللہ. لیکن وہیں پر ایک شخص سخت دل ہے جو آپ کو لوٹ رہا ہے, اور آپ نرم دل ہے جو لوٹ رہے ہیں, اور ہم اس کو دیتے ہیں. اچھا کچھ لوگ یہ سے کہتے ہیں چلو یار ہے تو غریب نہ دے دو, تو کیا اس کی کوئی اہمیت ہے؟ دینے والے کا صدقہ ادا ہو جائے گا اگر وہ اچھی نیت سے دے رہا ہے, تو دینے والے کا صدقہ. جب انسان اپنے ماں باپ پر خرچ کرتا ہے وہ صدقہ ہے, اولاد پر خرچ کرتا ہے صدقہ ہے, تو صدقہ انسان کا ثواب اس کا ضرور ملے گا. لیکن جب انسان کو کنفرم ہو جائے کہ یہ پروفٹ, اب آپ کو بہت سارے لوگ ایسے ہی ملیں گے جن کی شکل بتا رہی ہوگی کہ یہ نشہ کرتے ہیں, ان کو دینا تو میں سمجھتا ہوں گناہ کے زمرے میں آتا ہے. اگر آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ نشہ کرے گا میرے پیسے سے, تو آپ کو. اچھا علامہ صاحب, مسجد میں لوگ جمعے کی نماز کے بعد امام صاحب کی دعا ختم نہیں ہوتی اور وہ کھڑے ہو کر کے جو ہے نا وہ ہاتھ پھیلاتے ہیں, اور بچے بھی ساتھ میں ہوتے ہیں, آپ کیا حکم؟ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے, حضور نے فرمایا جو شخص 1 روپیہ بھی ناجائز مانگتا ہے وہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کا ایک انگارہ ڈالتا ہے. دوسری بات, مسجد کے اندر ویسے بھی سوال کرنا تو جائز ہی نہیں ہے, یہ شرعی مسئلہ ہے, اور یہ دنیاوی بات کا سوال کرنا یہ تو یقیناً ناجائز بات ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. ناظرین کرام, آج ہم نے 2 انتہائی ہاٹ برننگ ایشوز کے اوپر بات کی, اور غزوہ بدر کو بھی ہم نے الحمدللہ اپنا موضوع سخن بنایا, اور گداگری کو بھی ہم نے اپنا موضوع سخن بنایا. اس حوالے سے ہم نے سیر حاصل گفتگو تو نہ کی, لیکن ہم نے اتنا ضرور جان لیا کہ ہاتھ پھیلانا بہت ہی قبیح عمل ہے, جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے ممانعت فرمائی ہے. انسان اچھی نیت کرے تو اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے, وہ عطا فرماتا ہے جو اس کے قیاس خیال اور اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا, وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں تک اس کی سوچ نہیں جا سکتی. لیکن ضرورت ہے اس چیز کی کہ کامل یقین, تقوی, پرہیزگاری, اور اس بات پر یقین رکھے قرآن کی آیت کے تناظر میں کہ جو تجھے ملے گا, جو تیرے نصیب میں ہے وہ تیرے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے, ضرور ملے گا, بس تو اپنی محنت کو جاری رکھ. اللہ رب العزت ہمیں کبھی اعمال سے بچائے, ہاتھ پھیلانے سے بچائے. اللہ پاک کبھی کسی کے اوپر ایسا وقت نہ لائے کہ جس کی وجہ سے اس کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا, اپنے ہی در کا محتاج رکھے,
اپنے ہی در کا محتاج رکھے اور اپنے ہی آگے ہاتھ پھیلانے والا بنائے۔ ان کلمات کے ساتھ، ان خیالات کے ساتھ اپنے میزبان سید عمار بابر کو اجازت دیجئے۔ کل انشاءاللہ تعالی ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ میرے ایوان میں موجود ہیں سندھ کی ایک ممتاز ثنا خواں یسریٰ نعیم، جو اس پروگرام کے آخر میں نذرانہ نعت پیش کریں گی۔ میں بہت زیادہ دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں علامہ مفتی منیب اقبال صاحب کا کہ آپ تشریف لائے اور اتنی مفید معلومات دی۔ یقین کیجئے کہ عام دنوں میں ہمیں یہ معلومات نہیں ملتی ہیں۔ بہت بہت آپ کا شکریہ۔ میں اپنی جو ہماری مہمان ثنا خواں ہیں ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ حیدرآباد سے خاص طور پر تشریف لائیں اور بہت خوبصورت نذرانہ نعت پیش کیا۔ اللہ حافظ ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا۔ یسریٰ نعیم نذرانہ نعت پیش کریں گی۔ الہی آرزوئے دیدہ پرنم نکل جائے، نکل جائے مالے کوشش پہ ہم نکل جائے، کرم اپنی کرمی کا ادھر ایک بار ہو جائے، دم آخر رسول اللہ کا دیدار ہو جائے، پھر اس کے بعد چاہے دم رہے یا دم نکل جائے، پھر اس کے بعد چاہے دم رہے یا دم نکل جائے۔ یہی ہے التجا میری، یہی ہے مدعا میرا، ہزاروں حسرت لے کر چلی ہوں جانب طیبہ، در اقدس ادھر دیکھوں ادھر یہ دم نکل جائے، در اقدس ادھر دیکھوں ادھر یہ دم نکل جائے۔